حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کی پہلی رات کا دردناک واقعہ۔ شادی کی پہلی رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ انسانی حور ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت کا پھل دیکھوں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور جنت سے 2 سیب لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب الرحمن جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ ایک سیب آپ نوش فرمائیں اور دوسرا سیب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو عنایت کریں، پھر آپ اپنی زوجہ سے حق زوجیت ادا کریں تو میں تم دونوں سے ایک نورانی بیٹی فاطمہ زہرا کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل فرمایا۔ ادھر جب کفار نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر معجزے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے، تو انہی دنوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا حمل ٹھہر چکا تھا۔ جب مدت حمل پوری ہوئی اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی تو سارا گھرانہ آپ کے نور سے منور ہو گیا۔ آپ کے چہرہ انور کی روشنی نے فضا کو اجال دیا۔ ناظرین، جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خواہش ہوتی تو آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بوسہ لیتے اور ان کی پاکیزہ خوشبو کو سونکھتے اور فرماتے، بے شک فاطمہ انسانی حور ہے۔ پھر جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا شادی کی عمر کو پہنچی تو مہاجرین و انصار کے معززین نے نکاح کے پیغامات بھیجے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں، بے شک فاطمہ کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے کہ گفتگو کے دوران سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تمام معززین نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر انکار فرما دیا کہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی پیغام نہیں بھیجا اور نہ ہی اس کا ذکر کیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے غربت اور تنگ دستی کے سبب ایسا نہیں کیا۔ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ شاید اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو روکا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آپ حضرات کیا کہتے ہیں کہ ہم علی کے پاس چلے اور ان سے اس بارے میں گفتگو کریں؟ اگر وہ تنگ دستی کے باعث پیچھے ہٹے ہیں تو ہم سب مل کر ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک ارادے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ تینوں جلیل القدر صحابہ مسجد نبوی سے نکل کر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے لگے، لیکن وہ وہاں نہ ملے۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک انصاری کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں اور اونٹوں کے ذریعے پانی نکالنے میں مصروف ہے۔ یہ تینوں بزرگ وہاں جا پہنچے۔ جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ان کو آتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، بات یہ ہے کہ قریش کے معززین نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر اچھی صفت سے آراستہ ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو آپ کے لیے اس نکاح میں کیا رکاوٹ ہے؟ مجھے امید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ آپ کے لیے ہی روکا ہوا ہے۔ جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں عشق سے نم ہو گئیں
तो अर्ज करने लगे, ए अबू बकर, आपने मुझे ऐसे काम पर उभारा है जो रुका हुआ था, और ऐसे मामले की तरफ तवज्जो दिलाई है जिससे मैं गाफिल था। अल्लाह की कसम, मुझे शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद है, और रिश्ते के लिए मेरे जैसा और कोई नहीं, लेकिन गुर्बत ने मुझे उससे रोक रखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए अली, ऐसा न कहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक दुनिया और जो कुछ भी है वो उड़ते गुबार की मानिंद है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने ऊंट खोला और अपने घर चल दिए। घर जाकर ऊंट बांधा, जूते पहने और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल दिए। दरवाजा खटखटाया तो हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, कौन है? दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उठो और दरवाजा खोलो। ये वो है जिसे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं, और ये भी उनसे मोहब्बत करता है। हजरत कलसूम रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूं, ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा भाई है और मुझे सारी मखलूक से बढ़कर प्यारा है। हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं इस तेजी से उठी कि चादर मैं उलझने लगी थी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खड़े हैं। उन्होंने अंदर आकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, बैठो। आप रदी अल्लाह अन्हो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और जमीन कुरीदने लगे, गोया किसी हाजत को अर्ज करने में हया कर रहे हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, कोई काम है तो बताओ, हमारे यहाँ तुम्हारी हर हाजत पूरी होगी। हजरत अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूं। आप जानते हैं कि आपने मुझे अपने चचा और चची बनते असद से लिया था। मैं उस वक्त एक नासमझ बच्चा था। आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, मुझे अदब सिखाया, मुझे शाइस्ता बनाया। आपने मुझ पर मेरे माँ बाप से बढ़कर शफकत और एहसान फरमाया। अल्लाह ने मुझे आपके जरिए हदायत बख्शी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया और आखिरत में आप ही मेरे वसीला और ज़ादे राह है, और मैं ये पसंद करता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मेरे लिए पनाह इस तरह हो कि मेरा भी एक घर और बीवी हो जिसमें सुकून हासिल करूं। यही गरज लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। या रसूल अल्लाह, कि आप अपनी लख्ते जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह मेरे साथ करना पसंद फरमाएंगे। हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा। आपने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ निगाह डाली और फरमाया, ए अली, क्या तुम्हारे पास कोई चीज है जिसे तुम फातिमा के हक में पेश कर सको? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मेरी हालत आपसे पोशीदा नहीं। आप जानते हैं कि मेरे पास एक जर्रा, तलवार और पानी लाने वाले ऊंट के अलावा कुछ भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जिहाद करोगे, लिहाजा वो लाजिम है, और ऊंट से तुम अपने घर वालों का पानी निकालोगे और सफर में सामान ले जाओगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जर्रे के बदले में मैं अपनी लख्ते जिगर फातिमा का निकाह तुझसे करता हूँ, मैं तुझसे राजी हूँ, और ए अली, तुझे मुबारक हो। अल्लाह ने दुनिया पर फातिमा से तुम्हारा निकाह करने से पहले आसमान पर तुम दोनों का निकाह कर दिया है, और तेरे आने से पहले आसमानी फरिश्ता मेरे पास हाजिर हुआ जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके कई चेहरे और परों थे। वो आया और अर्ज किया, पाकीज़ा मैल और पाकीज़ा नस्ल की बशारत हो। मैंने पूछा, फरिश्ते क्या कह रहे हो? उसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं सब ताबे फरमान हूं और अर्श के एक पाया कार पर कायम हूं। मैंने अल्लाह के हजूर गुजारिश की कि मुझे इजाजत दें कि मैं आपको बशारत सुनाऊं, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आपके पास फजलो करम इलाही की खबर लेकर आने वाले हैं। अभी उस फरिश्ते ने बात पूरी नहीं की थी कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर सलाम अर्ज किए और एक सफेद रेशम का टकरा अपने हाथ पर रखा जिसमें 2 सतरें थीं। मैंने पूछा, ए मेरे दोस्त, ये खत कैसा है, किसने लिखा है? उन्होंने बताया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने दुनिया पर रहमत फरमाई और अपनी रिसालत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमाया,
اور آپ کے لیے ایک حبیب بھائی، دوست اور وزیر چن کر آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ میرا حبیب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچازاد اور دینی بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اور اللہ نے ساری جنتوں کو حوروں سے آراستہ کرنے، شجر توبہ کو زیورات سے مزین کرنے اور ملائکہ کو بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا ہے۔ رضوان جنت نے اللہ کے حکم سے بیت المعمور کے دروازے پر منبر کرامت رکھ دیا ہے۔ وہی منبر ہے جس پر جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تو وہی خطبہ دیا گیا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس منبر پر راحل نامی فرشتے نے حمد و ثنا پڑھی تو آسمان جھوم اٹھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب بندے علی کا نکاح اپنی محبوب بیٹی اور رسول کی بیٹی فاطمہ سے کر دیا ہے، تم ان کا نکاح کر دو۔ بس میں نے عقد نکاح کر دیا اور فرشتوں کو اس کا گواہ بنایا، اور ان کی گواہی اس ریشم کے ٹکڑے میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کروں اور اس پر سفید کستوری کی مہر لگا کر داروغہ جنت رضوان کے حوالے کر دوں۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں کو گواہ بنایا اور شجر توبہ کو حکم دیا کہ اپنے زیورات نچھاور کرے۔ اس کے زیورات ملائکہ اور حوروں نے لے لیے، اور حوران جنت قیامت تک ان زیورات کو آپس میں بطور تحفہ دیتی رہیں گی۔ پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بشارت دے کہ ان کے بطن سے 2 جلیل القدر شہزادے پیدا ہوں گے جو دنیا و آخرت میں بھلائی والے ہوں گے۔ جبریل علیہ السلام یہ پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ابھی وہ رخصت ہی نہ ہوئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازے پر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اللہ نے آسمانوں میں تمہارا نکاح میری بیٹی سے کر دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی تمہارا نکاح کروں۔ تم مسجد میں پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آتا ہوں تاکہ سب کے سامنے اعلان کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوشی خوشی مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا ہے اور ابھی مسجد میں اعلان فرمائیں گے۔ یہ سن کر وہ دونوں بھی خوش ہوئے اور ساتھ چل دیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب تمہیں اپنی زوجہ کو گھر لانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اپنی اہلیہ کو اپنے گھر لے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اچھا صبر کرو، ہم تمہاری اہلیہ کے لیے کچھ ضروری سامان کا انتظام کر لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ کو حکم دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جہیز کے لیے بازار سے چند چیزیں خرید لائے۔ انہوں نے جو سامان خریدا وہ نہایت سادہ اور بابرکت تھا۔ ایک چادر، ایک گدا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، ایک چمڑے کا تکیا، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن، ایک آٹا گوندھنے کی رکابی، ایک چھوٹی سی چکی اور چند گھریلو برتن۔ تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کے گھر کا انتظام فرمایا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جا کر اپنے دست مبارک سے کچھ پانی چھڑکا اور دعا فرمائی، اے اللہ، اس گھر میں برکت عطا فرما، اس کے رہنے والوں کو خیر و نعمت عطا فرما اور ان کے درمیان محبت و الفت قائم رکھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی، فاطمہ تمہاری بیوی ہے اور میں نے ان کا نکاح تم سے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، علی تمہارے شوہر ہے، میں نے تمہارا نکاح ان سے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ بارک فیہما برکت فیہما،
اے اللہ ان دونوں میں برکت دے اور انہیں بھلائی کے ساتھ جمع رکھ۔ اسی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ کفان میں بیٹھ کر نکاح منایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کا قبضہ نوٹیشن سے فرمایا، اے علی میری بیٹی امانت ہے، اس کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش گئی۔ آنا یوں وہ مقدس گھرانہ وجود میں آیا جس سے امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر نفوس نے جنم لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ میں نے تمہارا نکاح ایک ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا و آخرت میں سب سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے دونوں کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں میں محبت، رحمت اور برکت عطا فرما اور ان کی اولاد کو ہدایت یافتہ اور پاکیزہ بنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم گھر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ آپ نے پانی منگوایا، خود اس میں کچھ کلی کی اور وہ پانی میرے اور فاطمہ کے اوپر چھڑکا۔ پھر فرمایا، اے اللہ ان دونوں کو ہر برائی سے محفوظ رکھ، ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی نہایت سادگی مگر عظیم برکتوں کے ساتھ عمل میں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے فاطمہ کو ہمیشہ عبادت گزار، صابرہ، شاکرہ اور قناعت پسند پایا۔ وہ کبھی دنیا کی حرص نہیں کرتی اور ہمیشہ اللہ کی رضا میں خوش رہتی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ نور اور زبان پر ذکر الہی جاری رہتا تھا۔ ان کی زندگی سادگی، ایمان، محبت اور تقوی کی عملی تصویر تھی۔ ان کے گھر میں اگرچہ دنیاوی آسائشیں نہ تھی مگر رحمت و برکت کا سمندر موجزن تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کی آئینہ دار تھی اور علی رضی اللہ عنہ کے لیے حقیقی راحت و سکون کا سبب بنی۔ یوں اس پاکیزہ جوڑے نے اپنی زندگی کا آغاز کیا جو بعد میں اہل بیت نبوی کی عظیم بنیاد ثابت ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو اکثر تسلی دیتے اور فرماتے، اے میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دل خوش ہو جاتا اور وہ شکر ادا کرتی۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابا جان آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی مشقتوں سے نجات دے اور آخرت میں اپنے قرب سے نوازے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، لیکن آخرت میں مومن کے لیے دائمی راحت ہے، لہٰذا صبر کرو کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابا جان میں صبر کروں گی اور اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ فاطمہ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اس کے دل کو سکون دے اور اس کی نسل میں برکت عطا فرما۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صبر و رضا کا یہ عالم تھا کہ فقر و فاقہ بھی زبان پر کبھی شکایت نہ آتی بلکہ ہمیشہ الحمدللہ کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہا جب گھر آتے تو دیکھتے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا عبادت میں مشغول ہے اور ان کے ہونٹوں پر ذکر الہی جاری ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے فاطمہ اللہ نے تمہیں بہت بلند مقام عطا کیا ہے، پھر بھی تم اتنی محنت کرتی ہو۔ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا، اے علی عبادت سے مجھے راحت ملتی ہے کیونکہ جب میں اپنے رب کو یاد کرتی ہوں تو سب تھکن دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں بلکہ آخرت کی تیاری تھی، جنہوں نے صبر، قناعت، عبادت اور محبت الہی کی ایک روشن مثال قائم کی۔ ان کے جانے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ رہنے لگے اور غم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا۔ دوسری طرف بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس صدمے سے ٹوٹ گئی تھی کیونکہ ان کی والدہ انہیں بے حد چاہتی تھی اور فاطمہ بھی اپنی ماں سے شدید محبت کرتی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ابا جان سے عرض کیا،
ابا جان، مجھے اپنی ماں خدیجہ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ آپ ایک بار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھئے کہ میری ماں کی کیا حالت ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل غم سے بھر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تمہاری ماں جیسی اس دنیا میں اور کتنی مائیں ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، تمہاری ماں اس دنیا کی تمام عورتوں سے بہتر ہے، اور اللہ نے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے دور دور سے نکاح کے پیغام آنے لگے۔ بڑے بڑے امیر اور بہادر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح کے پیغام آنے لگے۔ اللہ سے حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کی خواہش ظاہر کرتے تھے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی سے فرمایا، اے علی، تمہارے پاس حق مہر کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک گھوڑا، اس کی زین اور ایک زرہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے علی، تمہاری تلوار جہاد کے لیے ہے اور گھوڑا بھی تمہیں ضرورت ہے، لہٰذا اپنی زرہ فروخت کر دو اور اسی سے فاطمہ کا مہر ادا کرو۔ یوں دنیا کی سب سے پاکیزہ خاتون کا نکاح دنیا کے سب سے بہادر انسان سے ہوا۔ نہ اس میں دولت کی نمائش تھی، نہ شہرت کی خواہش۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ بیچی اور جو رقم ملی وہ حق مہر کے طور پر پیش کر دی گئی، اور پھر نکاح کی تقریب میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھایا اور سب صحابہ کرام کو گواہ بنایا۔ لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ذاتی گھر نہ تھا، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد اپنے ابا جان کے گھر ہی رہنے لگی۔ ناظرین، ایک اور موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر بیٹی کو لینے وہاں دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے کاموں میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحاناً فرمایا، بیٹی چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بڑے ادب سے عرض کیا، ابا جان، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور میرے شوہر گھر پر موجود نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے آنے تک انتظار کروں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر حضرت علی کافی دیر بعد گھر واپس آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کی کچی زمین پر تشریف فرما ہے۔ یہ دیکھ کر علی رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج میری جو بھی عزت ہے وہ آپ کے قدموں کی برکت سے ہے، میری کیا اوقات کہ میں آپ کو اجازت دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، میں نے اپنی بیٹی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرے، اسی لیے اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ جانے سے پہلے تمہاری اجازت لے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ فاطمہ کے ان نیک اعمال کے وسیلے سے قیامت کے دن اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے گھر میں نوکرانی یا کنیز نہ رکھتی تھی، حالانکہ اگر چاہتے تو ہر سہولت موجود تھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی غربت اور سادگی میں بسر کی، اور یہی سادگی قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے مثال ہے۔ پیارے ناظرین، ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ گھر پر موجود نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اور علی کے درمیان کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تھی، وہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے ہیں اور ان کے پاس مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ پہلو سے چادر ہٹ چکی ہے جس میں مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے،
हुजूर ने मोहब्बत से मिट्टी झाड़ी और फरमाया, उठो ए अबू तुराब, उठो ए अबू तुराब। फिर आप अलैहिस्सलाम हजरत अली को घर ले गए और दोनों मियाँ बीवी में सुलह करवा दी। सुभान अल्लाह। एक और वाकया हजरत हबीब बिन साबित रिवायत करते हैं कि एक बार हजरत अली और हजरत फातिमा के दरमियान कुछ घरेलू नाराजगी हुई। हुजूर ने उनके घर तशरीफ लाए, आपके लिए बिस्तर पहुंचा दी, बिछाया गया। आप पहलू से पहलू के बल लेट गए। हजरत अली एक तरफ बैठ गए और हजरत फातिमा दूसरी तरफ। फिर हुजूर ने दोनों का हाथ पकड़ा और अपनी नाक मुबारक पर रखा और यूं दोनों के दरमियान सुलह करवा दी। इसके बाद आप घर से बाहर तशरीफ ले आए। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब आप अंदर गए थे तो आपके चेहरे पर उदासी के आसार थे और जब बाहर आए तो चेहरा खुशी से दमक रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों न हो, मैंने उन दो हस्तियों के दरमियान सुलह करवा दी है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा की शान, जिन्होंने सब्र और इस्तकामत के साथ अपनी जिंदगी गुजारी और उम्मत को यह पैगाम दिया कि जिंदगी सब्र, मोहब्बत और शौहर की अतात के साथ गुजारनी चाहिए। अल्लाह हमें भी हजरत फातिमा की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें और दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह।